اور آج کی تاریخ جو ہے وہ بڑی ہی ایک اہم دن ہے۔ 10 مئی کا یہ دن جب افواج پاکستان نے انڈیا کے گھناؤنے جو اٹیکس ہیں، جو انہوں نے شہری آبادیوں پہ حملے کیے، جو انہوں نے رحیم یار خان ایئرپورٹ پر حملہ کیا، جو انہوں نے بھاولپور میں شہری علاقے میں حملہ کیا، مساجد پر حملے کیے، اس کے جواب میں ایک بھرپور تابڑتوڑ حملہ کیا اور بھرپور جواب دے کر تہس نہس کر دیا انڈیا کا دفاعی نظام، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں، بھارت کو اپنے اس نام نہاد گھٹیا فلاپ ترین دفاعی نظام کو بحال کرنے کے لیے سالوں لگیں گے اور اربوں جو ہے ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے، تب جا کے وہ سو کالڈ نظام بحال ہوگا۔ جس قدر پاکستان کے آج کے حملے نے بھارت کی کمر توڑ دی، اس کے دفاعی نظام کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اس کے بعد بھارت کو ہوش آیا، اس کے بعد بھارت کو اس ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے ثالثی کی کوشش اور ثالثی کی آفر سمجھ آئی، جب پاکستان نے بھارت کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ افواج پاکستان نے بھارت کا دفاعی نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ایک خبر آئی جو ثالثی کی کوشش اور بیک ڈور ڈپلومیسی جاری تھی، آج دوپہر پاکستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے بھارت کے عسکری حکام نے گھٹنے ٹیک دیے اور بھارت نے سیز فائر پر، جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اسی طرح پاکستان نے اور پاکستان کے غیور عوام نے، پاکستان کے غیور افواج پاکستان نے جو ہے وہ اس آفر کو قبول کیا۔ حکومت پاکستان نے سیز فائر کی اس آفر کو قبول کیا، اور کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن طے پائی، کیا شرائط طے پائی؟ کچھ ہی دیر بعد وزیر اعظم پاکستان پوری قوم کو، دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو، دنیا بھر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے خواہش مندوں کو، دنیا بھر میں اس خطے میں امن کے قیام کے خواہش مندوں کو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بتائیں گے کہ کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن طے پائی۔ سنتاس معاہدہ بحال ہو چکا ہے۔ یہ سب سے بڑی جیت ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے افواج پاکستان کی، سب سے بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کے عوام کی، سب سے بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کے افواج کی، پاکستان کے تمام اداروں کی، سول سوسائٹی کی۔ اور یہ جو میٹنگ ہے پاکستان اور بھارت کے جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، اس کے حوالے سے مزید میٹنگ جو ہے وہ بھی طے پا رہی ہیں۔ ایک دونوں ملکوں کے وزارت خارجہ جو ہیں، وزرائے خارجہ کے درمیان 12 مئی کو ایک میٹنگ طے پائی ہے۔ 12 مئی کو دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان 2 روز قبل ایک میٹنگ طے پائی ہے۔ اس میٹنگ میں تمام تر جو ہے آئندہ کا لاہ عمل، سنتاس معاہدے کی پاسداری، باقی جو ایگریمنٹ ہیں ان کی پاسداری، اور اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تجارتی معاہدے ہیں اور سفارتی محاذ پر جو ایگریمنٹ ہیں، اور اس کا جو طریقہ کار ہے، آئندہ دونوں ملکوں نے کس طرح چلنا ہے، بارڈر کا کھولنا، ایئرپورٹس کا کھولنا، فضائی حدود کا کھولنا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ طے پا جائیں گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جب اعلان کریں گے، باقاعدہ طور پر قوم سے خطاب کریں گے، اور پاکستان کی فضائی حدود جو بھارت کے لیے بند کی گئی تھی، شاید آج ہی کی تاریخ میں وہ فضائی حدود کھلنے کا اعلان ہوگا، سنتاس معاہدے کی بحالی کا اعلان ہوگا، دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کا اعلان ہوگا، دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر کا اعلان ہوگا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے افواج پاکستان کی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے حکومت پاکستان کی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے غیور بہادر غیرت مند عوام کی، جو بالکل بھی ایک لمحے کے لیے پینک نہیں ہوئے، مکمل بھروسہ کیا انہوں نے جو ہے وہ افواج پاکستان پر، مکمل بھروسہ تھا انہیں مارخور پر۔ یہی وجہ ہے کہ 6 مئی سے لے کے آج تک پاکستان کے عوام جو ہیں
پینک ہوئے بغیر معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے، معمول کے مطابق جو ہے وہ اپنے روزمرہ کے کام کر رہے تھے، معمول کے مطابق امن کی نیند سو رہے تھے. ہیڈس آف ٹو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، ہیڈس آف ٹو ڈی جی آئی ایس آئی، ہیڈس آف ٹو پاک فضائیہ، ہیڈس آف ٹو پاکستان نیوی، ہیڈس آف ٹو گورنمنٹ آف پاکستان، جن کی دانشمندانہ سفارتکاری کے ذریعے یہ ممکن ہو سکا کہ انڈیا نے گھٹنے ٹیک دیے، بھارت کے عسکری قیادت نے گھٹنے ٹیک دیے، بھارت کی افواج نے گھٹنے ٹیک دیے. بھارت کا دفاعی نظام تباہ و برباد ہونے کے بعد انہیں ہوش آیا کہ پاکستان سے لڑائی نہیں، صلح کے ساتھ اس خطے میں جو ہے وہ زندگی گزاری جا سکتی ہے، صلح کے ساتھ انڈیا سروائیو کر سکتا ہے، صلح اور صفائی کے ساتھ اس خطے میں امن کے ساتھ بھارت کے عوام کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی سے بچایا جا سکتا ہے، بہت بڑی کیجویلٹی سے بچایا جا سکتا ہے. تو اس طرح 1.25 اور 1.5 ارب کی آبادی کے ملک کو، اس کے حکام کو یہ ہوش آیا ہے. اور یہ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے عوام کے لیے، بہت بڑی خوشخبری ہے انڈیا کے عوام کے لیے. اور میں اب آخر میں ایک مرتبہ پھر میجر گورو آریہ کو مخاطب کرنا چاہوں گا. گورو، مبارک ہو، تمہاری بچت ہو گئی، تمہاری بھول چوک، تمہاری غلطیاں اور تمہاری تمام تر بکواس جو ہے اس کو ہم معاف کرتے ہیں. ارناب گورسوامی، تمہاری مجبوری میں نے کل کے شو میں بتا دی تھی. تمہیں کہاں سے تھریٹ تھی، تمہاری فیملی کو کہاں سے تھریٹ تھی، جس کی وجہ سے تم نے اپنی صحافتی کریڈیبلٹی، اپنا صحافتی ماضی تم نے دفن کر دیا اور تم نے انتہائی جھوٹ پر مبنی گفتگو کی. اسی طرح جو خاتون آپ کی برکھا دت ہیں، انہیں میں بڑا کریڈیبل جرنلسٹ سمجھتا تھا. وہ پاکستان آتی تھی تو ہم بڑا ایک رسپیکٹیبل طریقے سے انہیں ایک بڑی صحافی ہونے کے ناطے ویلکم کرتے تھے. ان کی گھٹیا جرنلزم جو ہے وہ بھی ایکسپوز ہوئی. ظاہر ہے کہ ان کی بھی مجبوری تھی، ان پر خوف کے سائے تھے. آر ایس ایس کے خوف میں آپ کے مائک، آپ کے قلم، آپ کے کیمرے کام کر رہے تھے. آپ پر را کا بہت زیادہ پریشر تھا. اس پریشر میں آپ نے انڈیا کی تمام جو جرنلزم ہے اس کو دفنا دیا. اب اس کی ارتھی اٹھ چکی ہے، اس کو جلایا جا چکا ہے. آپ کو پتہ نہیں اب کتنا وقت لگے گا اس کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے، اس صحافتی کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے جس کو آپ پوری دنیا کے سامنے گوا چکے ہیں. جنرل بخشی، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، شاید آپ کی زندگی کی یہ آخری لڑائی تھی جو انڈیا پاکستان میں ہوئی، کیونکہ آپ جو نشہ کر رہے ہیں ڈاکٹروں نے آپ کو منع کیا ہے، آپ اس نشے سے باز نہیں آ رہے. جنرل بخشی، آپ زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، آپ کی کڈنی جواب دے چکے ہیں، آپ کا لیور جواب دے چکا ہے، مگر آپ کی زبان جو ہے وہ اب بند ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. آپ کی ایک طویل لڑائی کی خواہش، آپ کی اس لڑائی کو ایٹمی لڑائی میں بدلنے کی خواہش وہ ختم کر دی ہے بہت سے دانشمند ملکوں نے، جس میں امریکہ کا بہت بڑا رول ہے. میں ایک مرتبہ پھر سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں فوج پاکستان کو، چیف آف آرمی سٹاف کو، تمام اداروں کے سربراہان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، تمام کابینہ کو، پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتوں کو جو ایک پیج پر رہیں، جنہوں نے اپنی تمام تر سیاسی ایجنڈے بالائے طاق رکھ کے صرف قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے. میں نے چند کریکٹر ایکسپوز کیے. آج ایک خوشی کا دن ہے، اس لیے اگلے پروگرام میں دیار غیر میں بیٹھ کر غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کرنے والے نام نہاد میڈیا پرسنز اور بہت سی کالی بھیڑوں کو ایکسپوز کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر آخر میں بتا دوں پاکستانی عوام کو، RNN کے ناظرین کو، کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری جنگ اور یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کم وقت آپریشن ہے بنیان المرصوص. اتنے کم وقت آپریشن میں انڈیا کو سبق سکھایا اور اتنے کم وقت میں انڈیا نے ہتھیار پھینکے، اتنے کم وقت میں انڈیا نے گھٹنے ٹیکے اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے سب سے کم دورانیہ آپریشن ہے جس کو دنیا تاریخ میں یاد رکھے گی. اس آپریشن کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا، ہیڈس آف ٹو پاکستان، ہیڈس آف ٹو افواج پاکستان. اور میری طرف سے بالکل
یہ نعرہ ہے RNN کی ٹیم کی طرف سے، یہ نعرہ ہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد، افواج پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔